آپ سبوں کو ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں مبارک ہوں۔ دوستو، ماہ رمضان میں دو اوقات ایسے ہیں جنہیں روزے دار کی تکریم، روزے دار کی ضیافت، روزے دار کی مہمان نوازی کا وقت کہنا چاہیے۔ ایک وہ وقت جہاں سے رمضان کی روزوں کی شروعات ہوتی ہے، اور دوسرا وہ وقت جہاں انسان اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے۔ میری مراد افطار و سحر سے ہے۔ سحری کا وقت اور افطار کا وقت، یہ دونوں ہی در حقیقت روزے دار کی تکریم، اس کی ضیافت اور اس کی ایک طرح کی اعجاز کا وقت ہے۔ سحری اور افطار صرف روٹین کی خوراک اور غذا نہیں ہے، یہ انتہائی مبارک کھانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں روزے دار کے تکریم و اعجاز کا سامان ہے۔ سحری کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر بھی سحری کے کھانے کو مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ سحری میں اگر برکت کی بات کی جائے تو کئی لحاظ سے اس میں برکتیں ہیں۔ سب سے پہلی برکت تو یہی ہے کہ یہ اتباع سنت ہے۔ دوسری یہ کہ سحری کرنے کی وجہ سے انسان کو عبادت کرنے اور اپنے دنیاوی کام و کاج میں قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کا نشاط رہتا ہے طبیعت میں، اور اس کے ساتھ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سحری سراسر خیر ہے، سراسر برکت کا باعث ہے۔ لہذا روزے داروں کو چاہیے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے سحری کا نہ چھوڑیں۔ سحری کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، خواہ تھوڑی سی غذا کھا کر ہی آپ سحری کیوں نہ کریں، لیکن سحری ضرور کریں۔ ایک کھجور، تھوڑی سی کوئی اور چیز کھا کر، بہرحال روزے کی شروعات سحری سے ہونی چاہیے۔ ایک بات اس سلسلے میں اور مد نظر رہنی چاہیے کہ جس طرح بالکل سحری نہ کرنا نامناسب ہے، اسی طرح سحری میں ضرورت سے زیادہ کھانا پینا بھی محبوب نہیں ہے۔ محض اس غرض سے کہ دن بھر بھوک نہ لگے، سحری میں خوب حلق تک کھا لینا، ظاہر ہے کہ یہ روزے کی جو اصل مقصد ہے اس کے خلاف ہے۔ روزہ در حقیقت مشقت کر کے خود پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص پرخوری کے ذریعے خوب کھا پی کر، حلق تک غذا ڈال کر خود کو بھوک سے، پیاس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ روزہ یقیناً اس کے باوجود بھی ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو مقصود ہے اس مقصد کے خلاف، اس مقصود کے خلاف بات ہے۔ تو
سحری کریں لیکن سحری کے اندر ان چیزوں کی رعایت بھی رکھیں. سحری کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا وقت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کی تکریم ہوتی ہے وہ افطار کا وقت ہے. اگر روزہ صبر کی تربیت ہے تو افطار شکر کی تربیت ہے. افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت روزے دار جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. روزے کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا سکھائی ہے، ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں ترگ ہو گئی اور انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا. اس سے ایک اور بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افطار صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے اور اس کی نظر دنیاوی رزق پر ہو، بلکہ افطار کے وقت ہماری نگاہیں اخروی اجر و ثواب پر بھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے جو ثواب رکھا ہے اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں ثبت الاجر انشاءاللہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ افطار کے وقت بھی ہماری نگاہ صرف دنیاوی رزق پر نہیں بلکہ اخروی اجر پر ہونی چاہیے. اور ایک اور بات افطار و سحر کے سلسلے میں یہ کہ افطار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر بھی ہماری نگاہ رہنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی اس وقت تک وہ میرے طریقے پر باقی رہے گی، اور جب وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے گی تو وہ ہمارے طریقے سے ہٹ جائے گی. اس حدیث میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ آخر سحر میں تھوڑی جلدی یا افطار میں انسان تھوڑی تاخیر کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اس حدیث پر غور کریں تو در حقیقت اس حدیث کی جو روح ہے، جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام کھانا یا بھوکا رہنا نہیں ہے. ہمارا کام دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو جس عبادت کو جس طرح سے کرنے کا حکم شریعت ہم کو دے رہی ہے، اگر ہم اس کو اسی طرح کرتے ہیں تو یہ در حقیقت عبدیت ہے، عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کھانا شروع کر دو تو شروع کر دیں، اور کہا کہ کھانا روک دو تو رک جائے. اس میں خود اپنی طرف سے خواہ بخواہ کی عقل پرستی، غلو اور غیر ضروری احتیاط کی در حقیقت مذمت کی گئی ہے. تو بہرحال افطار و سحر جیسا کہ میں نے عرض کیا روزہ داروں کی تکریم اور اعزاز کا وقت ہے، لیکن ہم کو افطار و سحر میں بھی شریعت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. اگر ہم شریعت کے آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے اعمال کرتے ہیں تو در حقیقت اسی وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے
ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب نہیں بن سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے افطار و سحر میں برکت دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل رکھے جو باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔